ایونٹ تھا میرے ذہن سے نکل گیا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی وہاں پر موجود تھے، میرا خیال خیبر پختونخوا میں تھا، افغان حکومت کے نمائندے بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے پر لوگ احترام میں ہمارے ہاں ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں قومی ترانہ جب پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا چونکہ شاعری ہے یا میوزک ہے تو اس لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے، یہ عذر پیش کیا گیا۔ حالانکہ یہ ان کا عذر ہے، اس کو اور طریقے سے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ چونکہ ترانے ہیں، سارے ملکوں کے اپنے اپنے ترانے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک چونکہ تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے اور کسی چیز کے ادب کے لیے کھڑا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صریح طور پر تو یہ ثابت نہیں ہے کہ، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جب تشریف لاتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو منع فرما دیتے، فرماتے کہ تم اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ اب اس کی بھی وجہ بیان کی جاتی ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ چونکہ اس دور کے اندر ابھی نیا لوگ شرک سے باز آئے ہوئے تھے اور شرک کو چھوڑ کر ایمان میں داخل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے جو حضرت سعد کے لیے کھڑے ہو جو، بلکہ فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے۔ تو جہاں جہاں سیادت پائی جائے گی، جہاں جہاں سرداری پائی جائے گی، وہاں پر بطور تعظیم کھڑا ہونا شرعاً جائز ہے۔ کوئی بھی بندہ جب کسی مجلس میں آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، کہ یہ مذموم طریقہ ہے۔ ہاں اگر لوگ خود کسی بندے کو عزت دیتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر قومی ترانہ لگ جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے اس کے جو ایک الفاظ کو ادب دیتے ہوئے یا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو اس پر یہ کہنا کہ اس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے، یہ بھی کوئی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک رواج بنا ہوا ہے تو وہ رواج کوئی قرآن و سنت کے بیان ہی خلاف بھی نہیں ہے تو اس پر عمل کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی علامہ صاحب۔ محترم افسر صاحب، جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو عبادت کی جو مختلف طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ قیام، کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب اور مؤدب کھڑا ہونا۔ تو جس طرح کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اسی طرح قیام کی جو حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی جاتی ہے وہ کسی اور کے لیے اس طرح قیام کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، لوگ میرے سامنے آ کے جب میں آؤں تو کھڑا ہوں، اس طرح ہمارے ہاں رواج ہے آج کل کہ استاد کلاس روم کے اندر جاتا ہے تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جس طرح آپ نے قومی ترانے کی بات کی ہے، یا اس طرح اور ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواہش رکھنے والے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ بنا لے۔ اور کیونکہ یہ قیام اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا، تو اگر کوئی اور شخص لینا چاہتا ہے تو پھر تو وہ طاغوت بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اس لیے کسی کے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر پیش آیا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب کے اندر زخمی ہو گئے تھے، اور یہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے یہودی، یہ ان کے حلیف تھے، تو انہوں نے بدعہدی کی تھی، تو سعد رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میری موت لکھی ہے تو کم از کم اتنی دیر لیٹ ہو جائے کہ جب تک میں ان بنی قریظہ والوں کا حال نہ دیکھ لوں۔ تو وہ خون رک گیا۔ اب غزوہ بنی قریظہ کے لیے جب صحابہ پہنچے وہاں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، تو بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ سعد رضی اللہ عنہ ہمارے حلیف ہیں تو ہمارے لیے نرمی کریں گے، تو انہوں نے ان کا نام تجویز کیا کہ آپ ان سے فیصلہ کروا لیں، جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو پھر ان کو مسجد نبوی سے بلوایا گیا، چونکہ زخمی تھے اٹھا کے لایا گیا، اور لا کے پھر جب وہ بنو قریظہ پہنچے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قوموا الی سیدکم،
یہاں پر لفظ یہ نہیں ہے کہ قوموا لسیدکم کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جو، نہیں، وہاں پر قوموا الی سیدکم، الی کا معنی ہوتا ہے کی طرف، یعنی اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ فرق کیا ہے کہ ایک ہے سردار کے لیے استقبال میں جس طرح قیام ہم کرتے اس طرح کھڑا ہونا، ایک ہے کہ ایک زخمی آیا ہے اور پھر سردار بھی ہے اور اس کو سواری سے اتارنے کے لیے 2-4 قدم آگے بڑھ کر اس کو سواری سے اتارنا اور اس کا استقبال کرنا، یہ ہے قوموا الی سیدکم کا معنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کھڑے اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ہاں، ہم اگر 2-4 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے ساتھ سلام دعا لے کے اس کو لا کے سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، کرسی پہ بٹھاتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اور یہی بات ہے سعد رضی اللہ کے واقعے میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنے لیے بھی کسی کو اس طرح کھڑے ہونا پسند نہیں فرمایا، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں سارے لوگ مؤدب کھڑے ہو جائیں، اور نہ ہی اسلام نے ایسا کوئی حکم دیا ہے۔ تو جب قرآن مجید جیسی مؤدب دنیا کے اندر کلام ہی نہیں ہے تو پھر کسی کلام کے لیے اس طرح کھڑے ہونا، اور پھر اگر کوئی نہ کھڑا ہو، چلیں کھڑے ہونا تو اپنی مرضی ہے انسان کی، تو کھڑا ہو گیا، ایک شخص نہیں کھڑا ہوتا تو اس پر اعتراض نہیں بنتا، اس پر اعتراض کرنا کہ یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ جو آپ نے وہ افغان سفیر کی بات کی ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں پیش آیا، اس سے پہلے ایران کے اندر بھی وہ گئے، اور ایران کے اندر بھی جب ان کا قومی ترانہ وہ چلایا انہوں نے تو اس وقت بھی وہ بیٹھے رہے۔ اور توحید کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انسان اگر نہیں کھڑا ہونا چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے قیام کرتا ہے اور نہیں کسی اور کے لیے کھڑا ہونا چاہتا، تو اس کی اپنی مرضی ہے، تو اس لیے اس پر اعتراض وارد نہیں ہو سکتا جی یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، یا اس نے شاید پاکستان کی کوئی مخالفت کر دی ہے، یا پاکستان کے بارے میں کوئی ایسا اس کا ذہن ہے، اس سے یہ اندازے لگانا غلط ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑا نہ ہوا جائے، قرآن و حدیث اسی بات پر شاہد ہے۔ جی مصطفیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں اگر وہ غیر اللہ کے لیے کی جائیں اور یہ کہا جائے کہ وہ شرک ہو جائے گا یا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابل کو کھڑا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، بس تھوڑا سا اگر سمجھ جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا، نہ سمجھیں تو پھر جتنی مرضی لمبی بحث کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا جاتا ہے تو وہاں مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جب رکوع کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں بھی ذہن کے اندر بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر رکوع کیا جا رہا ہے۔ سجدے میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ سجدہ تو اس کے بارے میں تو واضح طور پر آ گیا نا کہ سجدہ کرنا اس شریعت کے اندر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سجدہ کرنا کسی غیر اللہ کو وہ حرام ہے، اور اگر کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ وہ قیام بھی اگر بطور عبادت کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جب کسی بندے کا مقصد قیام کرنے کا عبادت نہیں بلکہ کسی کی تعظیم ہے تو وہاں پر شرک نہیں پایا جائے گا، وہاں پر تو وہ بندہ اس کے استقبال کے لیے کسی کو عزت دینے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اور وہاں پر یہ کہنا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں اگر وہ غیر اللہ کے لیے کی جائیں تو وہ شرک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے شرک کا تو نہیں کہا مفتی صاحب نے، بس اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز کی جائے وہ کسی غیر اللہ کے لیے کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ایسی بات کی گئی نا۔ تو دیکھا جائے گا کہ یہاں پر اس بندے کا مقصد کیا ہے، کیا وہ کھڑا ہوا بطور عبادت کے لیے تو کسی کے سامنے بھی کھڑا ہوگا، رکوع کرے گا، تعظیم کرے گا، بلکہ بیٹھے گا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جب اس کا مقصد کسی کی تعظیم ہے، کسی کو عزت دینا ہے، تو اس میں وہ گناہ والی بات نہیں بلکہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا۔ والدین آ جاتے ہیں بعض دفعہ اور بچہ بیٹھا رہے تو یہ بھی تو بڑی نامناسب سی بات ہوتی ہے، بھی والدین آئے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ والدین کے بارے میں تو قرآن کا حکم ہے نا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ادب کی ہر وہ چیز کہ جو ایک مناسب طریقہ کار کے مطابق ہے والدین کے لیے کرنا جائز ہے۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہر وہ کام کہ جو عبادت میں نماز میں کیا جاتا ہے کسی غیر اللہ کے لیے کریں تو وہ گناہ پر مشتمل ہوگا، تو دیکھیں جب کوئی بندہ آتا ہے تو بندہ یا تو زمین پر بیٹھا ہوگا، تو نماز کی حالت میں تو ہم تشہد کی حالت میں بھی بیٹھتے ہیں، تو پھر بیٹھنا بھی منع ہو گیا۔ اب کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہوتے ہوئے یا تو ہاتھ باندھے جاتے ہیں یا ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں، تو ہر وہ معاملہ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ تو پھر کس حیثیت میں کسی کے استقبال کے لیے؟ محترم افسر صاحب، اسلام نے ہمیں ہر معاملے کے اندر رہنمائی دی ہے،
ہر معاملے کے اندر رہنمائی دی ہے، کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے اسلام نے۔ قرآن مجید کے اندر ہر چیز موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ نہ ہی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جس طرح مؤدب اللہ تعالیٰ کے لیے قیام میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اس طرح کسی اور کے لیے مؤدب کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی بڑا ہے، جس طرح والدین کی ہم بات کر رہے ہیں، والدین تشریف لاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کر سکتے ہیں، کسی کا بھی ہم آگے بڑھ کر استقبال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہم نے گلے ملنا ہے تو کھڑے ہو کے ملیں گے، لازمی بات ہے کھڑے ہو کے گلے مل سکتے ہیں، لیکن وہ جو تعظیم کا طریقہ ہے کہ مکمل وہ اٹینشن کھڑے ہونا، یہ درست نہیں ہے کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ تو والدین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے نا، یہ قرآن مجید کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت والے بازو پھیلاؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے لیے کھڑے ہونے کا تو کہیں بھی حکم نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ والدین کے لیے بھی اس طرح استقبال میں اٹینشن کھڑے ہونا اس کا حکم نہیں ہے، نہ استاد کے لیے، نہ کسی افسر کے لیے، نہ وزیر اعظم کے لیے، نہ وزیر اعلیٰ کے لیے، کسی کے لیے اس طرح کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لیے اس طرح لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تو پھر کسی اور کے لیے کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ باقی رہی بات عبادت کی، دیکھیں ایک شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، اس کی نیت عبادت کی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو اجازت دیں گے کہ وہ سجدہ کر لے؟ بالکل اجازت نہیں دے سکتے ہم، چاہے ہم اس کی نیت۔ کچھ عبادات مخصوص ہو جاتی ہیں، کچھ طریقے مخصوص ہو جاتے ہیں، جب وہ طریقے مخصوص ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر نیت نہیں دیکھی جاتی کہ اس کی نیت کیا ہے، پھر اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے یہ طریقہ کیا کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو بھی، اب دیکھیں میت ہے، نماز جنازہ ہم ادا کرتے ہیں، تو جب ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں، عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بھی میت کے لیے دعا ہے، لیکن اس کے اندر نہ رکوع رکھا گیا ہے نہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ کیوں نہیں رکھا گیا؟ حالانکہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کو ہے، میت کو نہیں کرنا، اور نیت بھی ٹھیک ہوگی جب جو لوگ جنازہ پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی رکوع سجدہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود چونکہ سامنے میت پڑی ہوئی ہے اس لیے اس میں رکوع سجدہ رکھا ہی نہیں گیا، صرف قیام ہے، اور قیام کے اندر وہ دعائیں ہیں میت کے لیے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ قومی رواج کو دیکھتے ہوئے یا اپنے قومی مسئلے کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کھڑے ہونا نہ ہونا، اگر آپ کو نہیں ہوتا تو اس کے اوپر اعتراض نہیں لگایا جانا، یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، میرا موقف یہ ہے اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، یا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھی یہ کھڑا نہیں ہوا یہ ملک دشمن ہے، یا اس کے دل میں قومی ترانے کی محبت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا